انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب، اور آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں مزید شدت آ گئی۔ چین کے 10 جنگی طیاروں کا واشنگٹن پر دھاوا بولنے کا اعلان۔ تیسری عالمی جنگ میں عالمی طاقتیں گتھم گتھا ہو گئیں۔ روس کی مدد کے لیے روس کا سب سے بہترین دوست چین میدان میں آ گیا۔ امریکہ یورپ کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے دونوں ملک تیار ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور روس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس یوکرین جنگ میں چین کے خطرناک ترین عزائم سامنے آ گئے۔ چین کے 10 جنگی طیاروں کا واشنگٹن ڈی سی پر دھاوا بولنے کا اعلان۔ روس کی مدد کے لیے چین میدان میں آ گیا۔ دونوں عالمی طاقتوں کا امریکہ کو زیر کرنے کا بڑا پلان سامنے آ گیا۔ امریکہ یورپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ چین اور روس کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جمعے کی صبح روسی فوج کیف داخل ہو چکی ہے، جو کہ یوکرین کا دارالحکومت ہے۔ کیف دھماکوں سے ایک بار پھر گونج اٹھا ہے۔ یوکرین میں فوجی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے پیوٹن کا مزید کہنا تھا کہ ان کا ملک کسے چلانا چاہیے، یوکرینی عوام آزادانہ طور پر اس بات کا فیصلہ کر سکیں گے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی فوج کے بلا اشتعال اور بلا جواز حملے سے متعلق اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کی دعائیں یوکرین کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ صدر پوتن نے پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر کے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی المیہ جنم لے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف روس پر اس حملے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کی ذمہ داری عائد کی جائے گی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی شراکت دار اس کے رد عمل متحد اور فیصلہ کن انداز میں دیں گے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ امریکیوں سے جمعرات کے روز امریکی عوام سے خطاب میں یہ بتایا ہے کہ روس کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ میں نے روس کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں سے خاموشی آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین کی سرحد پر قریباً 2 لاکھ فوجی اور ہزاروں جنگی گاڑیاں تعینات کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے جذباتی انداز میں روسی شہریوں سے مطالبہ کیا کہ اس حملے کو مسترد کر دیں، کیونکہ ان کے سامنے یوکرین سے متعلق جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ کون رو سکتا ہے، یہ لوگ آپ ہی کے بیچ میں ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے۔ یوکرین کے صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے حملے کے لیے تیار ہے۔ اگر روس نے حملہ کیا کہ انہوں نے ہمارے ملک آزادی، زندگی اور بچوں کو چھیننے کی کوشش کی تو ہم دفاع بھرپور طریقے سے انجام دیں گے۔ یہ خطاب ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اطلاعات کے مطابق فوجی دستے سرحد کے پاس جاتے ہوئے کیف سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے تک رہ گئے ہیں۔ دوسری جانب روس خطرناک ترین ہتھیار بھی میدان میں لے آیا ہے۔ روس کے صدر کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ اس سے قبل ڈونیٹسک اور لوگانسک کے علیحدگی پسند رہنماؤں نے ولادیمیر پوٹن کو علیحدہ خط بھیجے، جن میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ یوکرین کی جارحیت کو پسپا کرنے میں ان کی مدد کریں۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ڈیفنس پارٹنر اور مختلف مراحت و معاہدوں کے باوجود بھارت نے یوکرین کے مسئلے پر امریکہ کی حمایت کے کسی اعلان کی بجائے فی الوقت خاموشی اور غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اور بھارت اس طرح کر کے اپنے آپ کے ساتھ بہت برا کر رہا ہے۔ اس پر روس پر مالی بندیوں کا اعلان کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اب مغربی ممالک کی جانب سے روس میں سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے 2 روسی بینکوں VIB اور روسی ملٹری بینک پر تجارتی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے اہم روسی شخصیات اور خاندانوں کے اثاثوں پر بھی پابندیاں متوقع ہیں، یعنی ان پابندیوں سے روسی معیشت کو عالمی مالیاتی نظام سے الگ کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے اعلان کیا کہ امریکہ یوکرین کی مزید دفاعی امداد کرے گا، جبکہ نیٹو اتحاد کے ممالک میں امریکی دستے بھیجے جائیں گے۔ اس موقع پر بائیڈن نے روسی صدر پوتن پر الزام لگایا انہوں نے یوکرین کی سالمیت پر حملہ کیا ہے
ان کا کہنا تھا کہ پوتن کی تقریر سے بظاہر لگتا ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہیں، نہ کہ ایک وہ ہیں۔ اس کے علاوہ روس اتوار تک کیف پر قبضہ کر کے یوکرین کی موجودہ حکومت کا خاتمہ کرے گا، یہ کہنا ہے امریکہ کا۔ امریکہ نے روسی حملے کے بعد یوکرین سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اتوار تک یوکرینی دارالحکومت کیف پر مکمل قبضہ کر کے حکومت ختم کر دے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے ہزاروں فوجیوں نے مختلف شہروں پر بمباری کے بعد یوکرین کے دارالحکومت کیف کا زمینی محاصرہ کر لیا ہے اور چرنوبل ایٹمی پلانٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس کی جانب سے کیے گئے حملوں میں اب تک 137 یوکرینی شہری اور 150 افراد کے زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حملے کے واقعی بعد انہوں نے روس کے 5 ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے ہیں اور 50 فوجی ہلاک اور 80 گرفتار کرنے کا بھی بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ بمباری کے دوسرے روز روس کی جانب سے فضائی اور میزائل حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ روس کی بڑی فوج دارالحکومت کیف کی جانب تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہے۔ اس جنگ میں روس کی جانب سے ہلاکتوں کی کوئی حتمی تعداد نہیں بتائی گئی، تاہم یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ان کی فوج کے جوانوں سمیت اب تک 137 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر یوکرین کے سرحدی محافظ نے بتایا ہے کہ جنوب مشرقی زاپوریہ کے علاقے میں واقع ایک سرحدی چوکی کل صبح میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ فوج کے مطابق اس حملے میں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ خبر رساں اداروں کے معلومات کے مطابق روز کی صبح یوکرین کے دارالحکومت کیف میں روسی میزائل گرنے کے بعد زوردار دھماکوں نے وسط میں تباہ کن ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کے مشیر انتون ہشنکو نے ٹیلی گرام پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کیف پر کروز اور بیلسٹک میزائلوں کا پورا کھیپ داغا گیا ہے اور زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین کے انفراسٹرکچر اور سرحدی محافظوں کو میزائلوں کا نشانہ بنایا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف مکمل جنگ شروع کر دینے کے بعد ملک بھر میں مارشل لا نافذ کر دیا ہے اور شہریوں کو حتی الامکان گھروں میں رہنے کا بڑا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اور یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولوبا نے کہا ہے کہ ہم ہر وقت روس کا خطرہ اور روس کا خاتمہ ہر صورت کریں گے اور روس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔